बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार एकेडमी की तरफ से मैं प्रोफेसर शिराज सागर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साले दुवम के दूसरे सबक के चौथे हिस्से का मुताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है मियां बशीर अहमद। अजीज तलबा, इस सबक पर आज हमारा चौथा लेक्चर होगा और इससे पहले जो 3 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक क्लिक के साथ कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अगला पैराग्राफ जो है उसको पढ़ते हैं और फिर उसकी तशरीह करते हैं। पैराग्राफ नंबर 13। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बेहद नाजुक वक्त था। मुसलमानों में कहने को कई सियासी जमातें थीं। मुस्लिम लीग जो 1906 में कायम हुई, कभी जागती कभी सोती रही। उसके बाद 1919 के हंगामा है साल में जमीयतुल उलमा बनी। इसकी बात करते हैं जी तौजीहात में। 1929 में खुदाई खिदमतगार और उसके साथ मजलिस अखरार का क़याम अमल में आया और उसी साल नेशनलिस्ट मुसलमानों ने भी अपनी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। 1937 में जब कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आई और उसने मुसलमानों की कौमी हस्ती को खत्म करना चाहा, तो सवाल पैदा हुआ कि मुसलमान उसका क्या जवाब देते। उस खतरनाक वक्त में मुस्लिम लीग की क़यादत जिस जबरदस्त शख्सियत के हाथ में थी, उसने कांग्रेस के चैलेंज को दलेरी से कबूल किया। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह थे, जो एक तरफ सियासी बातचीत में अंग्रेजी हुकूमत और कांग्रेसी लीडरों के साथ पूरे उतरे और दूसरी तरफ अपनी लाजवाब शख्सियत के बल पर एक प्रागंदा अकलियत को एक मुस्तकिल कौम बनाने में नुमाया तौर पर कामयाब हुए। प्रागंदा अकलियत का मतलब होता है एक मुंतशिर अकलियत, एक बिखरी हुई अकलियत, जो कि इससे मुराद है मुसलमान कौम। तौजीहात में देखते हैं जी, जमीयतुल उलमा का जिक्र आया था यहाँ पे। 1919 में कायम होने वाली मजहबी उलमा की सियासी जमात, इसी जमात के लीडरों मौलाना अबू अल कलाम आजाद और मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली और बाज दूसरे उलमा ने फतवा दिया कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब बना रखा है, यानी जंग का घर। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे मुकाम को हिजरत कर जाएं जो दारुस्सलाम हो, यानी सलामती का घर हो। इससे मुतासिर होकर हजारों मुसलमान हिजरत करके अफगानिस्तान रवाना हुए, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत ने उन्हें बसाने से इनकार कर दिया। लिहाजा सबको रास्ते से वापस आना पड़ा। ये बड़ी अहम बात है जी कि उस दौर में 1919 में जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिजरत करना पड़ी, मजबूरन अफगानिस्तान की तरफ जाना पड़ा, तो अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने सरहद को बंद कर दिया और किसी को भी अफगानिस्तान में दाखिले की इजाजत ना दी। फिर जब पाकिस्तान बना और 1980 की दहाई में जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो उसी अफगानिस्तान और उसके लोगों ने पाकिस्तान में पनाह लेना चाहिए और इस तरह पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया और लाखों अफगानी हिजरत करके पाकिस्तान, यानी अब उस दौर में 1980 के बाद अफगानिस्तान दारुल हर्ब बन चुका था और पाकिस्तान दारुस्सलाम बन चुका था। और किस तरह जो है अल्लाह ताला ने उनको मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान में पनाह लें और इस तरह उनको पाकिस्तान ने पनाह दी और आज तक 30-40 साल होने को आए हैं। आज भी एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है अफगानियों की, बल्कि उनकी नस्लें जवान हो चुकी हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते। तो आप देखें कि अल्लाह ताला किस तरीके से इस दुनिया में दिन और रात को उनमें अदल बदल करता रहता है।
یہ زوال کو عروج ہے اور عروج کو زوال ہے، کس طرح مکافات عمل ہے یہ دنیا کہ وہ قوم جنہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کو پناہ نہیں دی تھی، وہی لوگ پھر بعد میں کئی دہائیوں بعد اپنے گھر کو چھوڑ کر اس خطے میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اور پاکستان کا ظرف دیکھیے کہ انہوں نے ان افغانیوں کو، لاکھوں افغانیوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی۔ بات لمبی ہو جائے گی، بات کرتے ہیں آگے خدائی خدمتگار کی۔ 1929 میں صوبہ سرحد میں خان عبدالغفار خان نے خدائی خدمتگار تنظیم قائم کی، جو اپنی سرخ وردی کی وجہ سے سرخ پوش تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا ظاہری مقصد خدمت خلق تھا، لیکن اصل مقصد صوبہ سرحد میں سیاسی اقتدار حاصل کرنا تھا۔ مجلس اقرار 1929 میں پنجاب میں مجلس اقرار اسلام کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد پڑی، جس کا دائرہ عمل پنجاب تک ہی محدود رہا۔ اس کی سیاسی پالیسی کانگریس سے ملتی جلتی تھی۔ اسے 1931 میں شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی جب اس نے ریاست جموں و کشمیر کے ہندو راجا کے خلاف کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہزاروں کی تعداد میں اپنے رضاکار کشمیر بھیجے۔ محمد علی جناح ایک عظیم شخصیت۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک وکیل، سیاستدان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما تھے، جن کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے نہ صرف برطانیہ سے آزادی حاصل کی بلکہ تقسیم ہند کے ذریعے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اچھا جی، اب کچھ اہم نکات کی طرف جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے نازک وقت، یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی پاکستان کی تحریک کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی ہندو اور مسلمان مل کر آزادی کی تحریک چلا رہے تھے۔ کانگریس اور مسلم لیگ جو ہے وہ آپس میں مل کر انگریزوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ کہ مسلم لیگ قائم ہوئی جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، لیکن کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ ابھی مسلم لیگ جو تھی، قائد اعظم نے اس کی باغ ڈورنے سے سنبھالی تھی۔ تو اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں، ہنگامہ خیز جس میں شورش ہو، جس میں دنگا و فسادات ہوں، تو اس سال میں بہت زیادہ ہندوستان کے کونے کونے میں ہنگامے پھیل چکے تھے۔ تو جمعیت العلماء بنی، یعنی ایک ایسی جماعت جس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ دارالحرب ہے ہندوستان، اس کو چھوڑ کر افغانستان کی جانب چلے جاؤ۔ اس کے بعد خدائی خدمتگار جو ہے اس کا بھی قیام عمل میں آیا، اور یہ سرخ وردی کی وجہ سے سرخ پوش تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد اگرچہ خدمت خلق تھا، لیکن سیاسی اقتدار بھی اس کا ایک مقصد تھا۔ پھر مجلس اقرار کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا بھی جو اس کی شہرت جو تھی اور مقبولیت جو تھی، وہ ریاست جموں کشمیر کے ہندو راجا کے خلاف رضاکارانہ طور پر مجاہدین بھیجنے کی وجہ سے اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ پھر نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی کانفرنس منعقد کی، اور اسی عرصے میں، اسی بے حد نازک دور میں اور ہنگامہ خیزیوں کے جو سال تھے، انہی میں 1937 میں الیکشن ہوتا ہے اور کانگریس برسر اقتدار آ جاتی ہے۔ اور جب وہ برسر اقتدار آتی ہے تو پھر جیسا کہ پہلے پیراگراف میں بھی، اس سے پہلے پیراگراف میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ وہ مغرور ہو جاتی ہے اور پھر وہ مسلمانوں سے بدلے لینے کی کوشش کرتی ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ شدی اور سنگٹن جیسی اشتعال انگیز کاروائیاں اور مسلم کش جو فسادات ہیں وہ برپا ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو مسلم قوم کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو سہارا دیتا اور ایک حقیقی رہنما اور ایک حقیقی قیادت کے طور پر ابھرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نعمت عطا کی۔ وہ کون سی شخصیت تھی؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔
एक तरफ वो सियासी बातचीत के जरिए अंग्रेजों के साथ और कांग्रेसी जो लीडर थे उनके साथ पूरे उतरते, और दूसरी तरफ वो एक बिखरी हुई एक मुंतशिर जो अक़लियत थी, जो मुसलमान कौम थी, उसको मुस्तकिल तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उन्होंने बेशुमार काम किया और इसमें वो कामयाब भी रहे। तो इस तरीके से मुस्लिम कौम जो थी वो एक रहनुमा, एक अजीम रहनुमा की क़यादत में वो कामयाब रही और एक कौम के तौर पर उभरना शुरू हो गई। अच्छा जी, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 14 की जानिब। मुख्तसर सा पैराग्राफ है और तौज़ीहात भी इसमें ज़्यादा नहीं आएंगी। अक्टूबर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास में इस्लामी हिंद की तारीख़ बेदारी का एक नया दौर शुरू हुआ। चुनाचे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की, यानी मुसलमानान हिंद के लिए हिंदुस्तान के एक हिस्से में एक खुद मुख्तार हुकूमत और एक जुदागाना आज़ाद वतन के क़याम का शानदार मंसूबा बांधा। इससे मुसलमान कौम में जिंदगी की एक बरकी रो दौड़ गई। बरकी रो का मतलब, अगरचे बर्क जो है वो बिजली को कहते हैं, मतलब बिजली दौड़ना, लेकिन यहाँ हम मानी लेंगे जोश की लहर मुसलमानों में आ गई, जोशो जज्बा बेदार हो गया, या उनके जिस्मो जाँ में बिजली कूद गई और वो कुछ करने की लगन लग गई, उनको जुस्तजू लग गई। अब वो महज तहफ़्फ़ुज़ात व मराआत की साइल न रही, बल्कि एक अलहदा मुस्तकिल आज़ाद कौमियत की दावेदार बन गई, जिसकी एक अपनी जुदा हुकूमत हो, एक अपनी जुदा तहजीब और एक अपना जुदागाना वतन हो। महज का मतलब सिर्फ, फ़कत, वगैरह वगैरह। तहफ़्फ़ुज़ात का मतलब इख्तियात भी होता है, तहफ़्फ़ुज़ की जमा भी है, लेकिन इसका एक मतलब हदशात भी होता है। यहाँ इसके मानी हदशात के तौर पे आएंगे। मराआत का मतलब रियायतें, साइल का मतलब अगरचे सवाल करने वाला लेकिन मांगने वाला भी होता है। तो इसकी तफसील में फिर जब हम जाएंगे फिर बात करेंगे। सबसे अहम जो पहला नुक्ता है जी, लखनऊ में मुस्लिम लीग का 25वां सालाना इजलास। तो अक्टूबर 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग का 25वां सालाना इजलास हुआ और खुलकर मुशावरत हुई। बहुत सारे जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि अब हमें कांग्रेस से अलहदा होकर अपने तौर पर जो है सियासत करनी चाहिए और अपने लिए एक जुदागाना वतन जो है उसकी उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो फिर बाद में 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की, यानी ये फैसला कर लिया कि अब हम एक अलग वतन हासिल करेंगे, एक अलग वतन जो है उसकी मांग करेंगे, जिसका नाम पाकिस्तान होगा, यानी पाक लोगों की सरजमीन। और मुसलमानान हिंद के लिए हिंदुस्तान के एक हिस्से में एक अलग और खुद मुख्तार हुकूमत और एक जुदागाना आज़ाद वतन जो है वो हासिल करेंगे। ये सुनना था कि मुसलमानों में एक जोशो जज्बे की लहर दौड़ गई। अब वो सिर्फ हदशात और तहफ़्फ़ुज़ और रियायतों की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वो एक मुस्तकिल आज़ाद कौमियत के दावेदार बन चुके थे और अब उनकी जो मांगे थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और सबसे अहम बात ये थी कि पहले फ़कत वो हिंदुस्तान में एक अक़लियत के तौर पर रहने की बात करते थे, जिसमें कि उनको हिंदुओं की मौजूदगी में उनको उनके हुकूक दिए जाएं। लेकिन जब उनको एहसास हो गया कि अब हिंदुस्तान के हिंदू हमें मिटाने पर तुले हैं, मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं या फिर उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं और उनको कत्ल कर दिया जाता है, फसादात होते हैं और इस तरह मुसलमानों की हस्ती को ख़तरा है, तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम
الگ اور آزاد وطن حاصل کریں گی جس کا نام پاکستان ہوگا۔ تو آئیے جی اب آگے چلتے ہیں، پیراگراف نمبر 15 اور 16 پڑھتے ہیں۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، یعنی تشکیل دی گئی یا بنائی گئی۔ تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ یہ بمبئی، اس کا نیا نام ممبئی ہے جی، ہندوستان کا ایک بڑا اہم شہر۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ یہ برطانیہ میں اس زمانے میں جو حکومت برسر اقتدار تھی، جو پارٹی، اس کا نام تھا لیبر پارٹی اور اردو میں اس کو مزدور پارٹی کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں یونینسٹ وزارت کیا ہے۔ 1937 کے انتخابات کے نتیجے میں صوبہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی یعنی اتحاد پارٹی کی وزارت قائم ہوئی، جس کے ارکان میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی۔ پارٹی کے لیڈر سر سکندر خیات 1937 سے 1942 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد سر خضر خیات خان توانا کو اس پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اپریل 1942 میں جب قائد اعظم لاہور آئے تو پنجاب اسمبلی کے مسلمان یونینسٹ ممبروں پر زور دیا کہ پنجاب کی وزارت کو مسلم لیگ کی مخلوط وزارت کہا جائے، کیونکہ اس پارٹی کے مسلمان لیڈر مسلم لیگ کے رکن بھی تھے۔ لیکن خضر خیات خان جو اپنی پارٹی کے ہندو ممبروں کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے تھے، ہندوؤں کی خوشنودی کی خاطر نہ مانے اور بات چیت ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی ایک دوسرے کی مخالف ہو گئی۔ شملہ کانفرنس ہندوستان کے سیاسی بحران کو ختم کرنے اور خود مختار حکومت کے قیام کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ میں سمجھوتا کرانے کے لیے لارڈ ویول کی تجویز پر 25 جون 1945 کو وائسرائے کی کوٹھی واقع شملہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 21 نمائندے شریک ہوئے مگر کانفرنس میں کسی مسئلے پر سمجھوتا نہ ہو سکا۔ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ مختلف کمیٹیوں کا قیام۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ قرارداد منظور ہو چکی تھی 1940 میں، 23 مارچ 1940 میں پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی اور اب ہندوستان کے مسلمان کسی قسم کی مراعات اور کسی قسم کی سہولیتیں یا حقوق لینے کے دعوے دار نہیں تھے، بلکہ ایک آزاد اور الگ وطن کے دعوے دار بن چکے تھے۔ تو جب وہ دعوے دار بن چکے تھے تو اب وہ ایک منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں کیا مسائل، کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ ایک الگ وطن حاصل کیا جائے اور پھر الگ وطن حاصل کرنے کے بعد اس کے تمام اداروں کو بھی قائم کرنا تھا۔ لہٰذا معاشی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی بنائی گئی، تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مختلف مصنفین کی کچھ کمیٹیاں بنائی گئیں تاکہ آنے والے جو حالات ہیں یا پاکستان بننے کے فوراً بعد جو مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کرنا ہے۔ پھر 1944 میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یونینسٹ وزارت کا جھگڑا ہوا اور انہوں نے یونینسٹ وزارت کے جو رہنما تھے خضر خیات خان، انہوں نے قائد اعظم کو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ مسلم لیگ میں ضم نہیں ہوں گے اور اس کو ایک مخلوط حکومت نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کے تعلقات کچھ ہندوؤں کے ساتھ تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، جبکہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہندوؤں کے ساتھ چلنا جو ہے وہ دشوار ہے۔ اب قائد اعظم دو قومی نظریے کے قائل ہو چکے تھے، لہٰذا دونوں میں اختلافات ہوئے اور دونوں الگ الگ ہو گئے۔ پھر شملہ کانفرنس بلائی گئی۔ شملہ میں وائسرائے کی جو کوٹھی تھی وہاں پر یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کے نمائندوں کو بلایا گیا 1945 میں، لیکن وہاں بھی کچھ مسائل کا حل نہ ملا۔
یعنی کس طریقے سے ہندوستان کو خود مختاری دی جائے، کیا یوں ہی ہندوستان کو چھوڑ کر انگریز چلے جائیں، یا پھر اس کی تقسیم کی جائے، اور اگر تقسیم کی جائے تو کون سے علاقے مسلمانوں کو دیے جائیں، کون سے صوبے پاکستان میں شامل کیے جائیں اور کون سے علاقے ہندوستان میں شامل کیے جائیں۔ تو ان کا فیصلہ کرنا انتہائی دشوار ہو چکا تھا، اور کسی بھی مسئلے پر دونوں جو جماعتیں تھیں ان کا آپس میں سمجھوتا نہ ہو پایا۔ پھر ایک ملاقات کا بھی ذکر آتا ہے، گاندھی اور جناح کی ملاقات، وہ بھی آپس کے سمجھوتے کے حوالے سے ہوئی اور جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے حوالے سے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی، اس کا بھی کچھ خاص نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر جو برطانوی حکومت تھی، جو لیبر پارٹی تھی، اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب نئے انتخابات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہوگا۔ یعنی یہ فیصلہ ہو چکا تھا 1945 میں کہ اب انگریز جو ہیں وہ ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایک بڑی اہم بات کہ انگریز ویسے بھی ان کی گرفت ہندوستان پر کمزور ہو چکی تھی، دوسری عالمی جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے تھے جو 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، اور اس کے نتیجے میں یورپی اقوام بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اب ان کی جو استعماری طاقت تھی وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہندوستان میں بھی جو بغاوتیں اور تحریکیں جنم لے رہی تھیں، اب ہندوستان کو کنٹرول کرنا بھی ان کے بس میں نہیں تھا، اور انہوں نے جتنا ہندوستان کو لوٹنا تھا وہ لوٹ چکے تھے، اس لیے اب وہ بھی خود بھی واپس جانا چاہ رہے تھے، اب واپسی کی راہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کس طریقے سے واپس جایا جائے اور کس طریقے سے یہاں پر مسائل چھوڑ کر جائیں۔ تو جاتے جاتے وہ کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں چھوڑ کر چلے گئے تاکہ پاکستان اور ہندوستان آپس میں لڑتے رہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ 1945 تک انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہندوستانیوں کو خود مختاری دے دی جائے گی۔ تو آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوا، ایک لیکچر باقی رہ گیا جو انشاءاللہ تعالی کل ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔